ہیں۔ تو کامیابی، ترقی، کامرانی کے لیے ہم میں سے ہر فرد کو 3 کام اپنے اوپر لازم کر لینے چاہیے۔ اب ان کو آپ حضرات گنیے۔ پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام یہ ہے روزانہ کی جو بنیادوں پر ہم کو علم حاصل کرنا، چاہے قرآن کریم کی ایک آیت ہو یا پھر ایک حدیث پاک ہو یا ایک مسئلہ ہو، کوئی بھی صورت ہو، لیکن ہمارا کوئی بھی دن علم کو حاصل کرنے سے خالی نہ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف صاف فرمان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتے ہیں۔ اسی سے اندازہ لگائیے گا کہ اگر جو لوگ دین سمجھنے اور سمجھانے کے قریب نہیں جاتے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل کر دیے گئے ہوں؟ جی، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ نہیں کیا اور جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ نہ کیا ہو تو وہ جتنے جتن کر لے کبھی بھی بھلائی حاصل نہیں کر سکتے۔ حق جل مجدہ کی توفیق ساتھ دے تو روزانہ کسی بھی وقت تنہائی میں بیٹھ کر روزمرہ کے دینی معاملات کے بارے میں سوچیں کہ مجھے کتنا علم ہے اور کتنا نہیں۔ مثال دیتا ہوں کہ ہمیں ہر روز وضو کرنا، نماز پڑھنا تو ہوتا ہی ہے، تو ہم یہ سوچیں کہ مجھے وضو اور طہارت کے بارے میں کتنا علم ہوا ہے۔ وضو کے لیے پانی ضروری ہے، تو کیا میں نے کبھی سوچا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ کون سا پانی پاک ہوتا ہے اور کون سا پانی ناپاک، کس پانی سے وضو درست ہوتا ہے اور کس سے وضو درست نہیں ہوتا، کن چیزوں کا جھوٹا پانی پاک ہوتا ہے، کن چیزوں کا جھوٹا پانی مکروہ ہوتا ہے اور کن چیزوں کا جھوٹا پانی حرام ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضرات فقہاء اکرام اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے ان مسائل کو کتنی اہمیت سے لکھ گئے۔ تقریباً فقہ اور حدیث کی اکثر کتابوں میں سب سے پہلے یہی طہارت کے مسائل ذکر کرتے ہیں، کیونکہ شریعت میں سب سے اہم نماز ہے اور نماز کی بنیاد طہارت پر ہے، پاکی پر ہے، اس لیے سب سے مقدم، سب سے پہلے نماز کو رکھتے ہیں اور نماز کی خاطر طہارت کو سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں، اور اس کے ذیل میں تفصیل سے ان سوالات کے جوابات ذکر کرتے ہیں جن میں چند ابھی آقر نے ذکر کی۔ اسی طرح نماز کے بارے میں خود سے سوال کریں کہ مجھے نماز کے بارے میں کتنا علم ہے، اذان، اقامت کے ضروری احکام مجھے معلوم ہوئے کہ نہیں ہوئے، یا بس ایسے مسجد میں کلستا رہتا ہوں مؤذنوں پر، ائمہ اکرام پر۔ ہمیں تو ایک مسئلہ یاد ہے، بس بھاگے بھاگے آئیں گے اور گھنٹہ دیکھیں گے، یہ شیطان کے گھنٹے۔ نماز کے اوقات کی صحیح پہچان مجھے معلوم ہے یا نہیں ہے، نماز کے شرائط، نماز کے فرائض مجھے یاد ہیں یا نہیں، نماز کے واجبات و مکروہات مجھے یاد ہے کہ نہیں، نماز کی سنتیں اور آداب مجھے معلوم ہے یا نہیں، نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ کیا مجھے صحیح اور صحیح یاد ہے، تلفظ اس کے صحیح ہو گئے یا نہیں ہو گئے۔ الغرض ہر روز اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے علم کا خود جائزہ لینا چاہیے۔ دوستو، خود سے ہی ضروری سوال کریں، جن باتوں کا جواب معلوم ہو اللہ کا اس پر شکر ادا کریں، اور جن باتوں کا علم نہ ہو، یہ شک ہو، اسی کو بنیاد بنا کر حصول علم کو شروع کریں، علم کو حاصل کرنا شروع کریں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو یہاں تک منقول ہے کہ استاد نے نصیحت کی تھی، ذرا غور سے سنو، کہ روزانہ 3 مسائل سے زیادہ مت پوچھا کرو۔ پھر حضرت امام صاحب رحمہ اللہ تقریباً 18 سال استاد کی خدمت میں رہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر امام صاحب روزانہ فقط 3 مسائل ہی سیکھتے رہے ہوں تو 18 سال میں کتنے مسائل انہیں معلوم ہو گئے ہوں گے۔ اس لیے ہمت کیجئے، ماحول کوئی بھی ہو، ماحول کیسا بھی ہو، علم کو حاصل کرنے سے کبھی بھی غافل مت ہو۔ آج بے علمی کی وجہ سے مساجدوں میں بہت نقصان ہو رہا ہے، دین کے نام پر کیا جا رہا ہے،
روزانہ حق جل مجدہ ہمیں بچائے، بہت بڑی خیر سے محرومی ہو رہی ہے۔ اور دوسرا کام، علم پر عمل کی مشق کیجیے۔ بعض اہل علم سے منقول ہے کہ عمل سے متعلق جو بھی علم کی بات سنے، زندگی میں کم سے کم ایک بار ضرور اس پر عمل کریں۔ ایک بات آپ نے سنی، ایک بار کم سے کم اس پر عمل کریں، تاکہ آپ اس پر عمل کرنے میں کسی نہ کسی درجے میں ضرور شمار ہو جائیں اللہ کے یہاں، کیونکہ اگر اس پر ایک بار بھی عمل نہ کیا تو اس کا وبال بہت سخت ہو سکتا ہے۔ علم کی اصل غایت عمل ہے دوستو، اور علم پر عمل نہ ہو تو وبال جان بن جاتا ہے۔ اور اگر عمل کر لیا جائے تو دو فائدے یقینی ہو جاتے، ایک تو یہ کہ وہ علم پختہ ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ علم وبال نہیں بنے گا۔ چنانچہ حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ طلبہ علم کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ آج کل طلبہ نے بس یہ خیال کر رکھا ہے کہ درسیات سے فارغ ہو گئے پھر عمل کا اہتمام کریں گے۔ یہ بالکل شیطانی وسوسہ ہے، جس کی وجہ سے عمر بھر بھی عمل کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ حقیقت ہے، یاد رکھو، ہر چیز کا پہلی بار جو اثر ہوتا ہے وہ پھر نہیں ہوا کرتا۔ جب علم حاصل کرنے کا وقت کسی کام، ثواب یا گناہ معلوم ہوتا ہے تو اس وقت دل پر ایک خاص اثر ہوتا ہے، اور اگر آپ اس اثر سے اس وقت کام لے لیا گیا اور عمل کا اہتمام کر لیا گیا تو جو ہے اثر آئندہ باقی رہتا ہے، ورنہ پھر قلب سے زائل ہو جاتا ہے اور دوبارہ آسانی سے پیدا نہیں ہوتا۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ اخلاص، صدق نیت ہے، سچی نیت اور اخلاص پر عمل کی جان ہے۔ اس کے بغیر بڑے سے بڑا عمل بھی بے جان ہو جاتا ہے۔ جو علم اور عمل اخلاص سے خالی ہو وہ نور اور برکت سے خالی ہو جاتا ہے۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو عمل کا بدلہ اسی کی نیت سے حساب سے ملے گا۔ چنانچہ جو شخص حق جل مجدہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت واقعی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہی شمار ہوگی، جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بھی ملے گا اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قربت بھی ملے گی۔ اور اگر کسی کا ہجرت کرنا دنیا پانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے یا اسی مقصد کے لیے ہجرت شمار ہوگی، جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اجر نہ ملے گا اور اللہ اور رسول کی محبت اور قرب نہ ملے گا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ کسی بھی نیک کام میں کوئی فاسد اور بری نیت اور دنیاوی غرض اور مفاد نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کا قرب اور اپنی آخرت سدھارنے کے لیے وہ کام کرنا چاہیے۔ انسان میں اخلاص اور صدق نیت سے پیدا ہو جائے تو کئی باطنی امراض خود بخود انشاءاللہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے عمل اور تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ جب نیت میں سچائی اور اخلاص ہو پھر ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ انسان دنیا میں اس کے فائدے پر نظر نہیں رکھتا، اور اگر دنیا میں آسائش مل رہی ہو تو وہ تب بھی اس پر عمل کو جاری رکھتا ہے، اور اگر سختیوں اور آزمائشوں کا سامنا ہو تب بھی وہ اپنے عمل سے غافل نہیں ہوتا۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ساتھ ساتھ اخلاص اور نیت کی سچائی نے بلند ترین مقام تک پہنچا دیا۔ جی، نیت میں سچائی اور اخلاص ہو تو کم دکھنے والا عمل بھی کوئی جو ہے کئی گنا زیادہ طاقتور اور مؤثر ہو جاتا ہے۔ اگر نیت کی سچائی اور اخلاص نہ ہو تو ڈھیروں مال دولت جو ہے خیرات کیا ہوا کے باوجود عمل بے اثر اور رائگاں ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں ان تین کاموں کو خود بھی لازم کریں، ہر روز اس کا جائزہ لیں اور ان تین کاموں پر کتنا عمل ہوا کتنا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی سے امید ہے کہ ہم یہ تین کام اپنی زندگی میں لازم کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی مہربانیاں ملیں گی، اور کامیابی و کامرانی پر انشاءاللہ چہار جانب سے آپ کو گھیر لے گی۔ ان تین کاموں کو جو ہے آپ ناممکن مت سمجھیے، ہمت کیجئے، ہمت سے یہ تینوں کام بہت آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔